الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے اور اس کے خراب میں سعی کی جائے، اس کے ڈھانے میں سعی کی جائے، کوشش کی جائے. وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے یہ کہ وہ داخل ہو اس کے اندر مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے. اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو جس طرف تم اپنے چہرے کو پھیرو وہاں اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت والے اور جاننے والے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اولاد بنا لیا. ان کی ذات یعنی اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، بلکہ اس کے لیے وہ کچھ ہے جو آسمان میں ہے اور زمین کے اندر ہے. ہر ایک چیز ان کے تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، اور جب جس چیز کا یا جس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کرتے ہیں یا پھر ہمارے درمیان ایسی کوئی نشانی لاتے ہیں. ایسے ہی ان لوگوں نے کہا ان سے پہلے انہی کے قول کے مثل، تو ان کے قلوب ایک دوسرے کے مشابہ ہے. تحقیق کہ ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. سورۃ البقرہ کی جو تفسیر مختصر چل رہی ہے، آج ابھی آپ کے درمیان چند آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے. آج کا مضمون اور آج کا فرمان
اور آج کا درس قرآن نہایت ہی اہم ہے، جو ہمارے لیے آپ کے لیے ایک عبرتناک ہے، اور عبرتناک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آپ کے لیے قابل عمل بھی ہے۔ پہلی 2 آیتوں کے اندر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ ان 2 آیتوں میں 2 خصوصی اہم مسئلے کی طرف اور 2 خصوصی اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس ضمن میں نازل ہوئی ہے۔ چونکہ آیت کریمہ کے ظاہری شکل و شباہت سے اور ظاہری وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مسجدیں ہیں اس کے بارے میں جو ان لوگوں کا خیال تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس موقع سے نازل فرمایا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں واقعہ یہ ہے کہ جب کچھ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ جو لوگ مانتے تھے وہ لوگ ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے اوپر چڑھایا گیا اور ان کے اوپر جو ہے اپنا دھاوا بولا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کو اندر میں جو ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر خنزیر کو ڈالا اور بہت ساری گندی خباثتوں کو ان لوگوں نے ڈالا۔ لہذا یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی باقی رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو اس زمانے میں بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتح کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ بیت المقدس جو ہے عیسائیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا، جو 100 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ پھر 6 ہجری کے اندر میں اس کو فتح کیا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اس کو فتح کیا۔ لہذا فتح کرنے کے بعد جب دیکھا کہ ان لوگوں نے مسجد کی عظمت کو، بیت المقدس کی عظمت کو خراب کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ بہت سے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اور اس کو خراب کرنے کی صحیح کرتا ہے، اس کو گندی خباثتوں میں لگا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی۔ دوسرا ایک اہم واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ 6 ہجری کے اندر میں جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، جس میں آپ علیہ السلام کو مکہ میں وہاں کے مشرکوں نے روکا کہ آپ اس سال طواف نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس سال عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا وہاں پر صلح جب ہو گیا تو آپ علیہ السلام تمام صحابہ کرام کو لے کر کے واپس آ گئے اور پھر 7 ہجری میں جو ہے یہ واقعہ یعنی مکے کا طواف ہوا۔ تو گویا اس کی طرف بھی اشارہ اس آیت کریمہ کے اندر میں بھی ہے کہ مسجد کے اندر آپ علیہ السلام کو جانے سے روکا اور اسی طریقے سے مسجد کو جو ہے گندی خباثتوں سے انہوں نے ناپاک کر ڈالا، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر ان کو منع کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بندش لگائے، جو ممن منع، جو بندش لگائے، روکے مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے۔ مساجد اللہ سے مراد یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد اللہ کہا کہ مسجد سے مراد ہر وہ مسجد ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہے۔ اس کے اندر صرف وہ خانہ کعبہ مراد نہیں ہے، بیت المقدس مراد نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے اس کے علاوہ تمام مساجد اس میں مراد ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مسجد سے روکے، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ فی حسبہ ان یذکر فی حسبہ، یہ کہ اس کے اندر یعنی مسجد کے اندر اس کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کے ڈھانے میں اور اس کے احترام میں اور اس کے جو ہے ڈھانے کے اندر وہ کوشش کی جائے، اس شخص کے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے یہ کہ وہ لوگ اس میں داخل ہو، یعنی وہ لوگ داخل نہ ہو مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک خاص مسئلے کی طرف جو ہے تمہید باندھا جا رہا ہے، کیونکہ آگے ایک اور بھی بہت اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے جس کے اندر کہا گیا ہے اسی، کیونکہ مسجد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ قبلہ کے اوپر آ کر کے جو ہے رک رہا ہے معاملہ۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں جو ہے زبردست عذاب عظیم، زبردست عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ مسجد میں ذکر کو منع کرنے سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ گانا بجانا ڈی جے بجاتے ہیں، تو گویا اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایسے لوگ بھی داخل ہے کہ جس کے گانا بجانے سے، ڈی جے بجانے سے نمازیوں کو خلل ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرنے والے کو خلل ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ یعنی اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر کہا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی بتایا کہ جو تمہید مانا جا رہا ہے کہ قبلہ اول جو سب سے پہلے تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، یروشلم، یعنی ان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینہ تک رک کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جو ہے قبلہ اول کو جو ہے پھیر دیا گیا، یعنی بدل دیا گیا، اور قبلہ اول جو ہے مسلمانوں کا خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ تو اس میں سب لوگ یہ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کہاں پکا ہے، یعنی کبھی قبلہ یہ ہوتا ہے، کبھی قبلہ وہ ہوتا ہے، کسی ایک جگہ پر قائم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ مسلمان جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، چاہے مشرق لے لے یا مغرب لے لے، یعنی دنیا کا کوئی بھی خطہ لے لے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا نماز جس سمت بھی رخ کرتا ہے وہاں پر اللہ موجود ہے، وہاں پر رخ ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی دونوں جگہ دنیا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم اپنا رخ پھیرو گے، رخ کرو گے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ملے گا۔ وجہ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مفسرین نے اس سے مراد لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور شان الوہیت مراد ہے، ورنہ اللہ کی ذات جسم و جسامت سے پاک اور صاف ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے اللہ کی شان، اللہ کا جلوہ، اللہ کا عظم و جلال، عزت و جلال اس سے مراد ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر آدمی جس سمت بھی رخ کرے گا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا۔ ان اللہ واسع علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں ہر ایک چیز کو۔ اسی طریقے سے کہا اگلی آیت کے اندر اس بات کی طرف، اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ بعض یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے، نصارہ لوگوں نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا۔ اسی طریقے سے کچھ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ اپنے لیے بیٹا بناتا ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان لوگوں کے اس باطل نظریے کی، باطل قول کی تردید فرمایا اور کہا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لیا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بل ان کے لیے جو کچھ زمین کے اندر، جو کچھ آسمان کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب کچھ انہی کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ کل لہ قانتون، اور دنیا اور آسمان کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعدار ہے، انہی کی فرما بردار ہے اور انہی کی پیروکار ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بدیع السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ودی
ایک ابدا ہوتا ہے، ایک خلق ہوتا ہے، یعنی ایک پیدا کرنا اس کے معنی بھی ہے، ایک بدیع السماء، بدیع کے معنی بھی پیدا کرنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بدیع کہتے ہیں اس چیز کو پیدا کرنا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، کوئی چیز موجود نہ ہو۔ الخلق کہتے ہیں اس چیز کو پیدا کرنا جس چیز کی مثالیں موجود ہو، ایگزامپل موجود ہو۔ تو گویا جس چیز کا نام و نشان نہیں تھا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کا آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور باری تعالیٰ جب جس معاملے کا فیصلہ چاہتا ہے اسے صحیح کہہ دیا جاتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن، یعنی کسی معاملے کے لیے ان کی چاہت ہوتی ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ ان سے کہتے ہیں کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ چیز تیار ہو جاتی ہے بن کر۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور ان لوگوں نے کہا جو لوگ کچھ نہیں جانتے، اب یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ، جو لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، لولا یکلمون اللہ، گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں نہیں اعلانیہ بات کرتے ہیں، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لاتے ہیں، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یعنی اوپر وقال الذین لا یعلمون سے مراد یہودی نصارى لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا، اور آگے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کچھ سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کہہ چکے ہیں، یا اس طرح کی باتیں کہتے تھے، یعنی مشرکین مکہ بھی اس طرح کی بات کہہ چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی اپنی زبان سے اس طرح کی بات کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر جہالت تھی۔ تشابہت قلوبہم، تو گویا یہودیوں کے دل اور مشرکین مکہ کے دل، ان کے قلوب ان کے قلوب دونوں کے دونوں ملے ہوئے ہیں، اور دونوں کے دونوں ایک ہی صف کے ہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ مشرکین مکہ کہہ چکے ہوتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور تحقیق کے بینا یبین، تبیین کے معنی آتا ہے واضح کرنا، ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا، کس کے لیے؟ لقوم، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو اعتماد کرتی ہے، جو یقین کرنے والی ہے اور جو ایمان لانے والی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے آپ کو حق لے کر بھیجا اور حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ آپ جو ہے لوگوں کو خوشخبری سنائے اور لوگوں کو اچھی بات بتائے، جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت انہیں سنائے کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کیا ہے، ونذیرا، اور جہنم کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے دردناک عذاب سے ان کو ڈرائے اور ڈرانے والا بنا کر کے ہم نے آپ کو روئے زمین کے اوپر بھیجا۔ اور اے رسول، آپ سے جو لوگ جہنم میں اپنے اعمال کے بلبوتے، اپنے کالے چٹھے کارناموں کے بلبوتے اور گناہوں کے بلبوتے جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں، ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی کرتوت کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں داخل ہوئے ہیں، لہذا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تھا کہ آپ خوشخبری سنا دیتے، آپ کا کام تھا کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا اور ہدایت دینا اور ماننا، منا ان کے دلوں کے اندر جو ہدایت دینا یہ میرا کام ہے، اب ماننا نہ ماننا ان لوگوں کا کام ہے۔ اسی کی طرف آخری آیت میں آج کے اشارہ ہوا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرا یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے پیغمبر آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ گویا کہ آج کی آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں دو خاص ایک علم ہوا۔ پہلا علم کہ مسجد کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، اس کا احترام ہر آدمی کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبلہ اول بنایا تھا وہ بیت المقدس کو بنایا تھا، جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینہ تک رک کر کے نماز پڑھا، اس
بعد جو ہے قبلہ کو بدل دیا گیا، خانہ کعبہ مراد ہے، لیکن مشرکین مکہ جو مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمانوں کسی بات پر اٹل نہیں رہتے، تو ان کے باطل نظریے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط۔ یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم پروردگار عالم، اے اللہ ہمارے درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اس میں جو خانیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سے معاف فرما، اے اللہ آئندہ صحیح صحیح پڑھنے کی، صحیح صحیح عمل کرنے کی اور صحیح صحیح مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق فراہم فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے اور جن مسلیان نے درس قرآن میں اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ شرکت کیا ہے، مولا سبوں کو اپنے لیے قبول فرما، سبوں کو اپنی رضاعت کا فرمانا نصیب فرما، اے اللہ سبوں کو رضاعت کا فرمانا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو مفہوم اور جو فرمان آج کی آیت کریمہ اور آج کے درس قرآن میں بیان ہوا، اے اللہ ان تمام فرمودات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر قبول عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبرحمته